بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نویں کلاس کے طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 38 تا 44 کے مطالعے کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس سبق کو اچھے طریقے سے تلاوت کرنا ہے، اور تلاوت کرنے کے بعد اس کی جتنا بھی ترجمہ ہے اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ التمارین السوال الاول، اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ تو یہ آیت ہے جی، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کیا ہے، جبکہ باقی کے 4 حصے جہاد میں شرکت کرنے والے مجاہدین میں تقسیم کر دیے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول والے 5ویں حصے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اپنے لیے اور اپنے متعلقین یعنی گھر والوں کے لیے رکھا، جبکہ دوسرا حصہ رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیا، جبکہ باقی کے 3 حصے غرباء، مساکین اور مسافروں میں بانٹ دیے۔ السوال الثانی، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں پر 9 خصوصی انعامات و احسانات فرمائے۔ نمبر 1، دعا کی مقبولیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر اس جنگ میں کامیابی کے لیے اللہ سے دعا کی، جسے اللہ نے قبول فرمایا۔ نمبر 2، نیند کا طاری ہونا۔ جنگ سے پہلی رات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر گہری نیند طاری کر دی، جس سے مسلمانوں پر کافروں کی ظاہری شان و شوکت کا کوئی خوف طاری نہ ہوا، اور رات بھر سکون کی نیند سونے کے بعد وہ صبح حشاش بشاش بیدار ہوئے۔ نمبر 3، بارش کا نزول۔ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی، جس سے مسلمان نہا دھو کر تازہ دم ہو گئے۔ نمبر 4، ثابت قدمی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں ثابت قدمی عطا فرمائی۔ نمبر 5، فرشتوں کا نزول۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے آسمان سے فرشتے نازل فرمائے۔ نمبر 6، دشمن کی آنکھوں میں خاک پڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی پر خاک دشمن کی طرف پھینکی، جو ہر کافر کی آنکھ میں پڑی، جس سے وہ گھبرا کر بھاگ اٹھا۔ نمبر 7، مال غنیمت کا حلال ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مال غنیمت حلال قرار دے دیا اور اس کی تقسیم کا طریقہ کار بھی بتا دیا۔ اس سے پہلے آسمان سے بجلی نازل ہوتی تھی جو مال غنیمت کو لے جاتی تھی۔ نمبر 8، کافروں کی تعداد کم کر کے دکھانا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مسلمانوں کو کافروں کی تعداد بظاہر کم نظر آ رہی تھی، تاکہ مسلمان ان کی اصل تعداد دیکھ کر اس سے خوفزدہ نہ ہو جائیں۔ نمبر 9، مسلمانوں کی تعداد کم کر کے دکھانا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی مسلمانوں کی تعداد کم کر کے دکھائی، تاکہ وہ لڑے بغیر بھاگ نہ جائیں اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ہو ہی جائے۔ سوال الثالث، درج ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ ترجمہ، اور ان کافروں سے اس وقت تک لڑتے رہیں جب تک فتنہ باقی نہ رہے اور اللہ کا تمام دین غالب ہو جائے۔ اس آیت کا مفہوم، اس میں 2 الفاظ غور کے قابل ہیں: فتنہ یعنی کفر و شرک کی کاروائیاں، اور نمبر 2، دین۔ دین سے مراد اسلام ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ اس وقت تک جہاد کو جاری رکھیں جب تک کفر و شرک کا دنیا سے مکمل خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ اس آیت کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو جہاد اس وقت تک جاری رکھنا چاہیے جب مسلمانوں پر کفار کے مظالم کا فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ کچھ مشکل الفاظ، ان کی تشریح بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یہ لفظ خمس، خمسہ، اس کا مطلب ہوتا ہے 5واں حصہ، اور اسلامی اصطلاح میں خمس سے مراد مال غنیمت کا 5واں حصہ ہے۔ یہ لفظ ہے العدوۃ الدنیا، اس سے مراد وادی بدر کا مدینہ کی طرف والا کنارہ ہے جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ یہ لفظ ہے العدوۃ القصویٰ، اس سے مراد وادی بدر کا دوسرا کنارہ ہے، دور والا، جہاں کفار کی فوج نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ تو یہاں تک پہنچ کے ہمارا سبق ہوا اختتام پذیر۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ کو کوئی سوال سمجھ نہیں آیا تو نیچے کمنٹ میں لکھ دیں، ہم انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دیں گے۔ تو اب ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔